اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ ہم اس سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات المریدین کو ڈسکس کر چکے، جو کہ 8ویں مناجات تھی۔ آج 9ویں مناجات، جس کا نام ہے مناجات المحبین، یعنی محبت کرنے والوں کی مناجات، یا جسے انگریزی میں کہیں دا وسپرڈ پریئر آف دا لورز۔ محبت جو اللہ سے لوگ کرتے ہیں، جن کو واقعاً اللہ سے والہانہ عشق ہوتا ہے، وہ اللہ سے کیسے بات کرتے ہیں، یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ہم کو سکھایا۔ آئیے میں اس مناجات کے ایک حصے کو آج رات آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فراما منک بدلا۔ اے میرے مالک، کون ہوگا جو تیری محبت کی شیرینی اور مٹھاس کو چکھنے کے بعد کسی اور جگہ جائے، اور وہ بھی اس قیمت پر کہ اب تیرے یہاں سے یا تیرے دروازے سے محبت کی مٹھاس کو نہ چکھے اور کسی اور دروازے پر جا کر محبت کی مٹھاس کو چکھے۔ میں ایسے مثال دوں آپ کو، ہمارے شہروں میں کچھ ایسی دکانیں ہوتی ہیں جہاں کی چیز بڑی مشہور ہوتی ہے۔ مثلا فلاں صاحب کی دکان کی فلاں مٹھائی بہت مشہور ہے، اور وہ ایسی مشہور ہے کہ دور دور سے لوگ لینے آتے ہیں۔ فرض کر لیے کہ وہ مٹھائی پیسے بھی نہ لگتے ہوں، فری میں بھی ملتی ہو، تو اتنی لذیذ، میٹھی اور اتنی زیادہ ڈیلیشیس مٹھائی جو کہ مل رہی ہو، اس کو آدمی چھوڑ کر کے کسی ایسی ویسی دکان پر جہاں پر مٹھائی بکتی نہ ہو، باسی سامان ملتا ہو، کیوں جائے گا وہاں؟ امام فرما رہے ہیں، اے میرے مالک، جس نے تیری محبت کی مٹھاس چکھ لی، وہ کون ہوگا ایسا شخص کہ جو تجھے چھوڑ کر پھر کسی اور دروازے پر، کسی اور دکان پہ چلا جائے؟ وَمَنْ ذَا الَّذِي أَنِسَ بِقُرْبِكَ فَابْتَغَ عَنْكَ حِوَلًا۔ اور کون ہوگا، میں کہوں، مولا تو نہیں کہہ رہے مگر میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کون ناسمجھ اور احمق انسان ہوگا کہ جو تجھ سے، تیری قربت سے مانوس ہونے کے بعد یہ چاہے کہ تجھ سے جدا ہو جائے؟ جب بہترین ساتھ، جب تیری قربت سب سے بہترین چیز ہے، سب سے اچھا ساتھ تیرا ساتھ ہے، تو کون ہوگا جو تجھے چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے؟ اب یہاں سے اگلا جملہ امام کہتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک چیز مانگ رہے ہیں مولا، اور یہ جتنی چیزیں مانگ رہے ہیں، ان تمام چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ مولا جو ہیں وہ باتیں مانگ رہے ہیں جو ہم عام طور سے نہیں مانگتے۔ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری دعائیں اسی دنیا کی چیزوں میں الجھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، اولاد دے دے، پیسہ دے دے، شہرت دے دے، نیا گھر دے دے، فلاں دے دے، میرے بچے کو پاس کر دے، نوکری دلا دے، یہی دعائیں ہوتی ہیں ہماری۔ لیکن امام نے ہمیں بتایا کہ دیکھو، اللہ سے مانگنا ہے تو کیا مانگو؟ فرماتے ہیں، الہی فجعلنا ممن استفیتہ لقربک۔ یہ میرے مالک، اگر مجھے کچھ دینا ہے تو ان لوگوں میں مجھے قرار دے، مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کو تو نے چنا ہے اپنی قربت کے لیے، اپنے پاس رکھنے کے لیے، اپنے پاس بلانے کے لیے، جن لوگوں کو چنا ہے ان میں سے، اس فہرست میں، اس لسٹ میں میرا نام بھی لکھ دے۔ وَوِلَایَتِکَ، اور جن لوگوں کو تو نے اپنی دوستی کے لیے چنا ہے ان میں مجھے بھی قرار دے۔ وَأَخْلَصْتَهُ لِوُدِّكَ وَمَحَبَّتِكَ، اور جن لوگوں کو تو نے کھرا بنا دیا ہے، خالص بنا دیا ہے، پیور بنا دیا ہے، کس چیز کے لیے؟ اپنی محبت کے لیے اور اپنے مہربانی، لو اینڈ افیکشن جس کو انگریزی میں کہیں، ود یعنی مودت اور محبت، دونوں کے لیے جن کو تو نے پیور بنا دیا، پاک بنا دیا، خالص بنا دیا، ان لوگوں میں مجھے قرار دے۔ یعنی اس دل سے اب دنیا اور دنیا والوں کی محبت نکال دے،
صرف تو اس میں اپنی محبت ڈال دے۔ وَشَوَّقْتَهُ إِلَّا لِقَائِكَ، اے میرے مالک مجھے ان لوگوں میں بنا دے کہ جن کے دلوں میں تو نے شوق ڈالا ہے اپنے سے ملاقات کا۔ یعنی بہت سے بندے ایسے ہیں اللہ کے کہ جن کے دل میں اللہ نے یہ بات، یہ شوق ڈالا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہر وقت چاہتے ہیں ملاقات ہو۔ آپ کو معلوم ہے، مجھے ایک بات یاد آ گئی، آپ کو بتائیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب درس دے رہے ہوتے تھے، جب واعظ دے رہے ہوتے تھے، تمام اصحاب بیٹھے ہوتے تھے، باتیں دنیا والوں سے کر رہے ہیں، اصحاب سے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ باتیں دینی ہیں، لیکن سب چیز کے باوجود جناب بلال سے ایک جملہ کہتے تھے۔ بلال کون تھے؟ جو اذان دیتے تھے پیغمبر کی، پیغمبر کے مؤذن کہلائے۔ تو بلال سے ایک جملہ کہتے تھے، مجھے اتنا اچھا وہ جملہ لگتا ہے، میں کیا بتاؤں۔ بلال سے یہ نہیں کہتے تھے بلال وقت نماز ہو گیا اذان دو، بلکہ کہتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے سکون پہنچا دو، مجھے راحت پہنچا دو، مجھے میرے معشوق کا نام سنا دو، جاؤ آواز سناؤ، جاؤ مینار مسجد پر لا الہ الا اللہ کہو، میں اپنے معشوق کا قصیدہ سننا چاہتا ہوں۔ جبکہ بات اپنے اصحاب سے دینی کر رہے ہوتے تھے، پھر بھی بلال سے کیا کہتے تھے؟ اے بلال مجھے سکون بخش دو، مجھے راحت دے دو، ارحنا یا بلال۔ تو ان میں شوق ہوتا ہے، ایسے لوگوں میں پیغمبر ہوں یا معصومین ہوں، شوق ہوتا ہے ہر وقت اللہ سے ملاقات کا۔ اور نماز کیا ہوتی تھی؟ ملاقات، اللہ سے ملاقات کا ایک موقع۔ اسی لیے تو امیر المومنین راتوں کو اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اسی لیے تو دیگر اماموں کے بارے میں یا معصومین کے بارے میں آپ روایت سنتے ہیں کہ کوئی بھی وقت ان کا خالی نہیں ہوتا تھا، وہ نمازوں پہ نمازیں، دعاؤں پہ دعائیں، کیونکہ انہیں اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا تھا۔ وَرَضَّيْتَهُ بِقَضَائِكَ، اور اے میرے مالک مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کو تو نے اپنے حکم سے راضی کر دیا۔ جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے نا، چاہے ہمارے گھر کے بارے میں، چاہے وہ ہماری تقدیر کے بارے میں، ہم میں سے بہت سے لوگ راضی نہیں ہوتے اندر سے، یہ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ کیا، یہ کیا کر دیا۔ تو یہ جو چیز ہوتی نا، یہ دراصل کفر ہے۔ یہ ٹھیک الگ بات ہے کہ ویسا کفر نہیں کہ ہم سیدھے سیدھے جو ہے اللہ کا انکار کریں، لیکن اللہ کے حکم کا تو انکار ہو رہا ہے، اللہ نے جو کیا اس سے تو ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ امام فرما رہے ہیں یہ سب نہ رہے، مجھے راضی کر دے ہر اس بات سے جس کا فیصلہ تو نے کر دیا۔ وَمَنَحْتَهُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اے میرے مالک تو مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کو تو نے اس بات کا موقع دیا جو تیرے چہرے کی طرف ایک بار نظر اٹھا سکیں، دیکھ سکیں۔ اب پھر یہاں پر وہ معنی نہ لیجئے گا چہرے کا جو یعنی ظاہری معنی ہے، یہاں پر چہرے کا معنی اللہ کا چہرہ نہیں ہے، یہاں پر ذات خدا ہے۔ اب یہاں پر وہ دیدار ہے جو دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا تھا نا حضرت علی علیہ السلام سے کہ یا علی، جس رب کی عبادت کرتے ہو کیا تم نے اسے دیکھا؟ امام نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا۔ اس نے فوراً پلٹ کے پوچھا پھر کیسا دکھا؟ کہا میں نے ان آنکھوں سے نہیں جو سر میں لگی ہوئی ہیں، یہ دو آنکھیں، ان سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ بات اس کی ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو ان لوگوں میں میرے مالک قرار دے کہ جو دل کی آنکھوں سے تجھے دیکھتے ہیں۔ وَحَبَوْتَهُ بِالرِّضَاكَ، اور یہ میرے مالک مجھے تحفہ دینا ہے تو اپنی خوشنودی دے دے مجھے تحفے میں۔ وَعَازْتَهُ مِنْ حَجْرِكَ وَقِلَاكَ، اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کو تو نے تجھ سے جدائی اور تجھ سے فراق، ان دو چیزوں سے بچا لیا۔ یعنی وہ ان لوگوں میں قرار دے جو لمحہ بھر کے لیے بھی تجھ سے جدا نہیں ہوئے، جنہوں نے لمحہ بھر بھی تیری جدائی کو یا فراق کو محسوس نہیں کیا۔ وَبَوَّأْتَهُ مَقْعَدَ الصِّدْقِ فِي جَوَارِكَ، اور اے میرے مالک مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جن کو تو نے اپنے قریب پرماننٹ سیٹ دی ہے، پرماننٹ ٹھکانہ دیا ہے۔
ایسے لوگوں میں مجھے قرار دے۔ اب یہ پرماننٹ، جیسے کیا کوئی مثال ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن دیکھیے یو این او میں نا کچھ کنٹریز جو ہیں پرماننٹ ممبرس ہیں یو این او کے، یعنی وہ ہٹائے نہیں جا سکتے۔ ویسے ہی امام فرما رہے ہیں کہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کو تو نے اپنے جوار میں، اپنے قریب پرماننٹ سیٹ دی ہوئی ہے۔ وَخَصَصْتَهُ بِمَعْرِفَتِكَ، اور ان لوگوں میں قرار دے کہ جن کو تو نے سنگل آؤٹ کیا، الگ کر لیا ہے اپنی معرفت کے لیے۔ جیسے کہ آپ سوچیں کروڑوں کا مجمع ہو، اس میں سے آپ 4 آدمی 6 آدمی کو چنیں، ایسے ہی اللہ ان کروڑوں اربوں لوگوں میں سے کچھ کو چنتا ہے اپنی معرفت کے لیے، ان کو اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ تو امام فرما رہے ہیں ان لوگوں میں مجھے بھی قرار دے جن کو تو خود کو انٹروڈیوس کرے گا۔ وَأَحَلْتَهُ لِعِبَادَتِكَ، اور اے میرے مالک مجھے اہل بنا دے، لائق بنا دے اپنی عبادت کے۔ عجیب بات مولا مانگ رہے ہیں۔ کیا یہ جو اتنی عبادت، ہم جیسے لوگ، امام کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جیسے لوگ جو اتنی عبادت کرتے ہیں، تو کیا ہم لوگ اہل نہیں ہیں، اس لائق نہیں ہیں؟ سچ بات یہ ہے کہ ہم لوگ لائق تھوڑے نا عبادت کے، یہ سب تو کھیل ہو رہا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ میرے استاد فلسفے کی ایک مثال دیتے تھے، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ فرماتے تھے کہ دیکھو بچے کو تم نے دیکھا ہوگا، پہلے زمانے میں ایسے کھلونے آتے تھے جس میں چابی بھر دی جاتی تھی، مثلا ایک گڑیا یا ایک گڈا یا ایک جوکر، اس میں چابی بھر دی گئی اور اس کے بعد وہ چھوڑا جاتا تھا، تو وہ چابی کی وجہ سے وہ گڈا یا گڑیا یا جوکر ہاتھ پیر ہلاتا تھا، الگ الگ طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ جب وہ حرکتیں کرتا تھا تو وہ بچہ ہنستا تھا، مسکراتا تھا، بچہ دیکھ کر کے اسے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ کچھ ایسی ہی کیفیت ہماری نمازیں دیکھ کر کے امام زمانہ کی ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اٹھ بیٹھ رہے ہیں، جیسے کہ گڑیا ہلتی ڈولتی، جیسے کہ جوکر ہلتا جلتا نا، ویسے ہی ہم بھی ہلتے ڈولتے ہیں، تو امام مسکراتے ہیں، یہ کوئی نماز ہے؟ مسکرا کے کہتے ہوں گے یہ کوئی نماز ہے؟ بس ویسے ہی ہم لوگ اہل تھوڑے نا، لائق تھوڑے نا عبادت کے۔ امام فرما رہے ہیں کہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کو تو نے لائق بنا دیا عبادت کرنے کا۔ وَحَيَّمْتَ قَلْبَهُ لِإِرَادَتِكَ، اور حیم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں یا کسی کو اتنا عشق دے دینا جس سے وہ دیوانہ وار پاگل کی طرح ادھر ادھر پھرے، بورا جائے، اتنا اس کے اندر عشق اور محبت بھر جائے، جو عاشق اور دیوانہ ہوتا ہے، جیسے مجنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جن کے دلوں میں تو نے اپنی محبت اتنی ڈال دی، عشق اتنا بھر دیا کہ جو پاگلوں اور دیوانوں کی طرح پھرتے ہیں۔ وَاجْتَبَيْتَهُ لِمُشَاهَدَتِكَ، اور ان لوگوں میں مجھے قرار دے جن کو تو نے چن لیا، کس بات کے لیے؟ کہ خود کو دکھا دے۔ جب ایسے بھی ہیں، وہی جیسے میں نے کہا کروڑوں اربوں میں سے اللہ کچھ کو چنتا ہے کہ جن کے سامنے اللہ خود کو دکھا بھی دیتا ہے۔ اے میرے مالک مجھے ان میں سے قرار دے۔ وَأَخْلَيْتَ وَجْهَهُ لَكَ، اور ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کے چہروں کو تو نے صاف کر دیا، کس کے لیے؟ خود اپنے لیے۔ جن کی جبینوں کو، جن کے ماتھوں کو تو نے صاف کر دیا، جن کی پیشانیوں کو تو نے صاف کر دیا اپنے لیے۔ اب میرے پاس کوئی ایسی مثال نہیں آ رہی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے ذہن میں آ رہی اس جملے کو پڑھ کر کے، کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا سلیٹ پر پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کو مٹا دیا جائے، وہ بھی کبھی تو ایسا مٹتا ہے کہ نیچے والی تحریر پھر بھی تھوڑی دکھتی رہتی۔ امام فرما رہا ہے بالکل صاف کر دے میری پیشانی، یہ جو اب تک جو سجدے میں نے کیے تھے، ہے نا، جس کے لیے کہا جاتا ہے تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، وہ والے جو سجدے اب تک کیے تھے وہ سارے مٹا دے، اب اچھے والے سجدے میں کر سکوں تیرے سامنے، حقیقی سجدے کر سکوں، ایسا میری جبین بنا دے۔ وَفَرَّغْتَ فُؤَادَهُ لِحُبِّكَ، اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جن کے دل کو تو نے صاف کر دیا، شفاف کر دیا، چمکا دیا، تاکہ تو اس کے اندر اپنی محبت ڈال دے۔
بہت سے ہمارے جیسے دل ہیں، ان میں دنیا کی محبت بسی ہوئی، دنیا کی چیزوں کی، کبھی اولاد کی محبت، کبھی مال کی محبت، کبھی گھر کی محبت، کبھی کسی چیز کی، کبھی کسی چیز کی، حتیٰ کہ کھانے کی محبت ہوتی، فلاں چیز مجھے بڑی پسند ہے، وہ کھانے کے لیے مرتے ہیں لوگ۔ تو وہ جو محبتیں پڑی ہوئی ہیں، تو میں اپنے الفاظ میں کہوں، ان محبتوں کو صاف کر، جیسے برتن کو سے ساری وہ چیزیں نکال دی جاتی ہیں جو سڑا کھانا ہوتا، پھر اس برتن کو نہ صرف دھوئے میرے مالک، اس کو مانج دے، ایک دم چمکا دے، پھر اس میں تو اپنی محبت ڈال دے۔ وَرَغَّبْتَهُ فِي مَا عِندَكَ، اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو رغبت رکھتے ہیں، جن کے اندر تو نے رغبت جگا دی ہے ان چیزوں کے لیے جو تیرے خزانے میں ہیں۔ رغبت جاگ گئی ان چیزوں کی جو تیرے خزانے میں، ان لوگوں میں مجھے قرار دے۔ وَأَلْهَمْتَهُ ذِكْرَكَ، اور اے میرے مالک مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جن کے دل میں تو نے اپنی یاد ڈال دی ہے، اب تو وہ اٹھتے بیٹھتے تیرا نام لیتے ہیں، تیری یاد میں ڈوبے رہتے ہیں، تجھے ہی بس پکارتے ہیں۔ وَأَوْزَعْتَهُ شُكْرَكَ، اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جن کے دل میں تو نے اپنے شکر کا جذبہ بٹھا دیا ہے، انہرنٹ بنا دیا ہے۔ ایسا یعنی بعض ہم لوگ تو شکر کرتے ہیں، کبھی یاد آیا تو شکر کر دیا، کبھی نہیں یاد آیا تو نہیں کیا بھی تو ٹھیک سے نہیں کیا۔ امام فرما رہے ہیں نہیں، یہ والے نہیں لوگ، مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جو ہر وقت تیری نعمتوں کو یاد کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن میں آیا ہے کہ جناب سلیمان اور جناب داؤد کا آپ قصہ پڑھیں، انہوں نے فرمایا، جناب سلیمان نے رب اوزعنی، یہی لفظ ہی تھا، مجھے دے ایسا شکر کا جذبہ جو بیٹھ جائے، بالکل گھر کر جائے میرے دل میں، بس ہر وقت تیرا شکر، ہر نعمت، کتنی نعمتیں، کروڑوں اربوں نعمت، بس شکر، اندر سے شکر خدا کی آواز آئے دل سے۔ وَشَغَلْتَهُ بِطَاعَتِكَ، اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جو لگے رہتے ہیں تیری اطاعت کے کاموں میں، جن کو تو نے لگا دیا ہے اپنی اطاعت کے کاموں میں، ایسے کہوں، جن کو تو نے، جیسے کام بانٹا جاتا ہے نا، کبھی سپروائزر ہوتا ہے اور بہت سارے مزدور ہوتے ہیں کام پہ لگاتا ہے، کبھی ایک کو لگاتا ہے مثلا تم جو ہے گارا بناؤ، ایک کو کہتا ہے تم اینٹ اٹھاؤ، ایک سے کہتا ہے تم سلاخیں اور سریا لاؤ، یہ سب کرتا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں مجھے ان لوگوں میں اس کام پہ لگا دے، ان مزدوروں میں لگا دے جو ہر وقت تیری اطاعت کے کام کرتے ہیں، وہاں لگا دے مجھے۔ وَسَيَّرْتَهُ مِنْ صَالِحِ بَرِيَّتِكَ، اور اے میرے مالک مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو تیرے سب سے نیک بندے ہیں۔ وَاخْتَرْتَهُ لِمُنَاجَاتِكَ، اور مجھے ان لوگوں میں بھی قرار دے جن کو تو نے چن لیا ہے مناجات کے لیے، جو تجھ سے مناجات کرتے ہیں، تو ان سے مناجات کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، دیکھیے اب تک ہم جو کر رہے تھے یہ مناجات ہماری طرف سے تھی، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، ادھر سے اللہ بھی ہم سے کچھ کہہ رہا یا نہیں۔ امام فرما رہے ہیں مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن سے تو نے مناجات کی، جن سے تو نے راز کی باتیں کی، جن سے تو نے آہستہ آہستہ خاموشی سے یا کانا پھوسی یا کان میں جن سے تو نے بات کی، مجھے ان لوگوں میں قرار دے۔ وَقَطَعْتُ عَنْهُ كُلَّ شَيْءٍ يَقْطَعُهُ عَنْكَ، اور اے میرے مالک مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کے توجہات کے دھاگے کو تو نے ہر اس چیز سے کاٹ دیا جو تیری طرف توجہ ہونے سے روکتی تھی۔ لمبا جملہ ہو گیا، میں ایسے ایکسپلین کروں، دنیا کی لاکھوں چیزیں، کروڑوں چیزیں، بڑی خوبصورت، بڑی اچھی، بڑی میٹھی، بڑی لذیذ، بڑی مزیدار، بڑے سہانی، اس طرح کی جتنی چیزیں نا، یہ ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ تو ہماری توجہ کے دھاگے کبھی اس میٹھی چیز میں لگے ہوتے ہیں، کبھی لالچ کا دھاگا فلاں جگہ، کبھی وہ اس پلاٹ میں میرے سارا دل لگا ہوا ہے جو میں خریدنا چاہتا ہوں، کبھی فلاں، کبھی فلاں، کبھی فلاں۔ امام فرما رہے ہیں یہ چیزیں جو ہیں، یہ تمام چیزیں میری توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، اور جس کی وجہ سے میں تیری طرف توجہ نہیں کر پاتا ہوں۔ اب تو ایسا کر کہ ان توجہات کو کاٹ دے، ان کے دھاگوں کو، ان کے رشتوں کو کاٹ دے، اور
ایک دھاگا رکھ جو بس تیری طرف ہو، جو تجھ سے جڑا ہو۔ اے میرے مالک ان لوگوں میں سے مجھے بنا دے۔ یا اللہ تجھے شبہائے قدر کا واسطہ، تجھے اس شب قدر کا واسطہ جس کا ذکر تو نے اپنے کتاب میں کیا اور کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پالنے والے اسی شب قدر کا واسطہ، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کا واسطہ جنہوں نے شب قدر کی تفصیل ہمیں بتائی، تجھے تیرے انبیاء و مرسلین کا واسطہ، تجھے تمام ائمہ طاہرین کا واسطہ، تجھے تمام معصومین کا، تجھے تمام اپنے مقرب ملائکہ کا واسطہ، اور قسم تجھے تمام صالحین و صدیقین و شہداء کا واسطہ۔ اے میرے مالک ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں وہ نعمتیں دے دے کہ جو ہم جانتے بھی نہیں، جن کی ہمیں بے حد ضرورت ہے۔ جو نعمتیں تو نے ہمیں دے رکھی انہیں ہم سے سلب نہ کرنا، چھیننا نہیں، واپس نہیں لینا، اور اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے۔ یا اللہ تیرے بہت سے بندے اس دنیا میں ہیں جو اس وقت بے گھر ہیں، یا پھر جن کے پاس کھانے کو نہیں، یا جو بیمار ہیں، یا جو گرفتار ہیں، یا جو بے قصور زندانوں میں بند ہیں، یا جو اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، یا جو کسی اور مشکل میں گھرے ہوئے ہیں۔ پالنے والے انہیں ان کی مشکلات سے باہر نکال، ان کو سرور و خوشی اور خوشنودی عنایت فرما، ان کے اوپر اور ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اس دنیا کے اوپر ہر خیر، ہر نیکی اور بھلائی کا نزول فرما، اس دنیا پر آنے والی تمام آفتوں کو، بلاؤں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہم پر اگر کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی مصیبت آنے والی ہے تو اس کو منصرف کرتے، ہم سے دور کرتے۔ یا اللہ ہمارے دشمن اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ اس دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ فرما، اس دنیا میں عدل و انصاف کا پورے طور سے حکومت فرما۔ یا اللہ جلد از جلد امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرما، ان کے سچے اعوان و انصار میں ہمیں شمار فرما، بن نبی و آلہ۔